دنیا کی ہر برائی مغرب کے بعد شروع ہوتی ہے، اندھیرے میں شروع ہوتی ہے۔ جامعہ کراچی سے شروع ہوا تھا، لیکن پکڑا کب گیا؟ یہ 12 اپریل 2019 جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ کسٹم حکام کو شک ہوتا ہے کہ اس پارسل میں کوئی چیز ایسی ہے، تو کسٹم حکام نے وہ پارسل پکڑا، اور جب وہ پارسل دیکھا تو وہ پیور وے جو پروٹین ہوتی ہے، جو جم شم کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس ڈبے کے اندر 500 گرام ویٹ پکڑی گئی۔ یہ کس کے نام پہ آئی تھی؟ ارغمان کے والد صاحب کے نام پہ آئی تھی۔ ان کے نام پہ جب یہ آئی تو اس کو ریسیو کرنے کون آیا؟ ارغمان۔ جب ارغمان یہاں پر ریسیو کرنے آتا ہے تو کسٹم حکام نے اس کو پکڑ لیا، کچھ ذاتی مچل کے دے کر وہاں سے جان چھڑوا لی۔ اب یہ اتنے پاورفل لوگ کیسے ہوئے جنہوں نے 2 ارب روپیہ دینے کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم 2 ارب روپیہ دیں گے مصطفیٰ کے گھر والوں۔ بیچ میں ایک مسئلہ آ رہا ہے لڑکی کا، جہاں پر ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، لیکن ارغمان جس دن ارغمان نے کوئی پارٹی کے بعد بیٹھے ہوئے تھے، کوئی ایسی بات کی تو مصطفیٰ نے ایک ایموجی بھیجی واٹس ایپ، اور وہ ایموجی کیا تھی؟ چھیلا ہوا کیلا۔ وہ چھیلا ہوا کیلا جب ارغمان کو بھیجا، جب ارغمان کو اس چیز پہ بڑا غصہ تھا تو وہ یہ چیز سوچ رہا تھا کہ میں اس کو کسی نہ کسی طریقے سے رگڑا لگا۔ اب ایک دن ارغمان نے اس کو اپنے گھر بلا لی۔ جب گھر بلایا تو ارغمان کے پاس ایک لڑکی پہلے سے موجود تھی۔ مصطفیٰ جب وہاں پر پہنچا تو ارغمان اس ٹائم نشے میں ٹن تھا۔ اس نے وہاں پر کوئی اختلافات کی بیس اس نے اس کے سر پہ نا ایک لوہے کا راڈ، میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں مصطفیٰ کو۔ یہ ہب کے راستے بلوچستان ہب پہنچا وہاں پر، اور اس نے گاڑی جلانے کا فیصلہ کیا، اور اس نے وہاں پر جا کر گاڑی جلا۔ اب مصطفیٰ بھی ڈرگ ڈیلر تھا۔ وہ سرائکی کی ایک مثال ہے کہ سکے نال سینے بھی سڑ گئے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ مصطفیٰ نہیں کرتا ہوگا؟ تو ارغمان بہت پاورفل ہے، اور میں آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں، یہ بہت جلد باہر ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب۔ ہمارے ساتھ آج ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں جرنلسٹ شعیب صادق صاحب۔ مصطفیٰ قتل کیس کی آج ساری ڈیٹیل ہم ان سے لے گئے۔ کیا یہ منشیات کا معاملہ تھا؟ اتنا بڑا کیس جس کے اندر لڑکیاں انوالو تھی، پارٹیز انوالو تھی، اس کے اندر ڈرگز انوالو تھی، بیرون ملک سے منشیات پاکستان کے اندر آتی تھی اور پھر یہاں پہ ڈسٹریبیوٹ ہوتی تھی۔ ایک نوجوان 19 سال کا اتنا بڑا ڈرگ ڈیلر کیسے بن گیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ آپ کو میں بتاتا جاؤں کہ یہ کیس جو ہے وہ جامعہ کراچی سے شروع ہوا تھا۔ اچھا، جامعہ کراچی سے شروع ہوا تھا، لیکن پکڑا کب گیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ 12 اپریل 2019 جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ کسٹم حکام کو شک ہوتا ہے کہ اس پارسل میں کوئی چیز ایسی ہے۔ اچھا، تو کسٹم حکام نے وہ پارسل پکڑا، اور جب وہ پارسل دیکھا تو وہ پیور وے جو پروٹین ہوتی ہے، جو جم شم کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس ڈبے کے اندر 500 گرام ویٹ پکڑی گئی۔ یہ کسٹم حکام نے پکڑی؟ کسٹم حکام نے پکڑی، پروٹین کے ڈبے کے اندر۔ اب یہ کس کے نام پہ آئی تھی؟ یہ چیز دیکھیں آپ، یہ ارغمان کے والد صاحب کے نام پہ آئی تھی۔ اچھا، تو والد صاحب ملوث تھے ساتھ؟ اب سنتے جائیں نا سٹوری کو۔ جب ان کے والد صاحب، جن کا نام اصغر قریشی ہے، کامران اصغر قریشی ہے شاید، ان کے نام پہ جب یہ آئی تو اس کو ریسیو کرنے کون آیا؟ ارغمان۔ اچھا، جب ارغمان یہاں پر ریسیو کرنے آتا ہے تو کسٹم حکام نے اس کو پکڑ لیا۔ اچھا، کسٹم حکام نے جب پکڑا تو ارغمان ایک پاورفل تو تھا، وہ تو آپ کو ابھی بھی نظر آ رہا ہے۔ تو جب وہ اس کو پکڑا گیا تو اس نے اس ٹائم کچھ ذاتی مچل کے دے کر وہاں سے جان چھڑوا لی۔ لیکن کسٹم حکام نے یہاں پر ایک پازیٹیو کام یہ کیا کہ اس کا موبائل فون، شناختی کارڈ اپنے پاس رکھ لیا، اور یہ کہا کہ آپ نے 13 اپریل کو پیش ہونا ہے۔ ڈیٹس یاد رکھیے گا۔ اچھا، 13 اپریل کو 2019 کو یہ وہاں پر پیش ہوتا ہے۔ تو کسٹم حکام نے اس کے اوپر تھوڑی سی گرپ جب کی تو اس نے سب کچھ فر بتانا شروع کر دیا۔ ٹھیک ہے، ارغمان پہلی بار پکڑا گیا تھا تو اس نے سارا کچھ جو ہے نا وہ ڈیٹیل میں بتانا شروع کر دیا کہ یہ دھندا میں نے کیسے شروع کیا۔ اس نے جب کسٹم حکام کو اس ٹائم حیران کر دیا جب اس نے بتایا کہ میں یہ ڈارک ویب کے ذریعے سے یہ منشیات منگواتا ہوں اور یہ پارسل
ابھی جو آپ نے پکڑا ہے یہ کینیڈا سے آیا ہے, ڈارک ویب کے تھرو. ڈارک ویب تھرو. کسٹم حکام نے جب پوچھا کہ آپ نے یہ پیمنٹ کس طرح کی ہے, تو اس نے کہا میں نے بٹ کوائن سے کی ہے. اچھا, بٹ کوائن سے یہ کی ہے. آپ اندازہ لگائیں جب بٹ کوائن سے کی ہے تو کسٹم حکام سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ اس عمر کا بچہ, ڈارک ویب, بٹ کوائن, یہ سب کچھ کیا چل رہا ہے. اس کے بعد کسٹم حکام کو ارغمان کا لیپ ٹاپ مل جاتا ہے. لیپ ٹاپ میں سے حیران کن انکشافات جب سامنے آئے کہ ارغمان جو ہے اس نے یہ ڈارک ویب کا دھندا شروع کہاں سے کیا اور وہ ویڈ کے معاملے میں پھنسا کیسے. جامعہ کراچی میں بی کم کرنے والا لڑکا, جب اس نے بی کم کر لی اس کے بعد اس نے پرائیویٹ جاب کرنا شروع کر دی. یہ میں آپ کو 2017 کی بات بتا رہا ہوں. اچھا, 2 سال پہلے. جی, جب اس نے یہ وہاں پر جابس, پرائیویٹ جابس شروع کر دیں, اس دوران اس کے کچھ دوست بنے جن میں ایک بشرا اعجاز, نعمان الیاس پلس تمور, یہ 3 اس کے دوست بنے. یہ تینوں دوست اس کو پرائیویٹ پارٹیز میں لے کے جاتے رہے. اچھا, ایک لڑکی تھی, 2 لڑکے, ایک لڑکی اور 2 لڑکے پرائیویٹ پارٹیز میں اس کو لے کے جاتے رہے. وہاں پر اس کو ویڈ کے نشے پہ لگا دیا, ارغمان کو. اب ارغمان ویڈ کے نشے میں دھت رہتا تھا اور وہ یہ چیز ایکسٹرا بھی منگوانا شروع کر دیا. اسی دوران اس کے کراچی میں ڈرگ ڈیلرز کے ساتھ رابطے ہوئے, جس میں ایک احتشام ہے, الیاس ملک ہے, اور ایک ملک سوال نامی لڑکا ہے. 3 بندے. یہ 3 بندے کراچی میں کوکین, پاؤڈر وغیرہ سب کچھ یہ سپلائی کرتے تھے. کدھر؟ نوجوانوں کے اندر. جب یہ نوجوانوں کے اندر سپلائی کرتے تھے تو ارغمان نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ان لوگوں میں سے جان چھڑواتا ہوں, اس چیز میں بڑا پیسہ بھی ہے. تو اس نے انٹرنیشنل طور پر یہ چیز منگوانا شروع کر دی, ڈائریکٹ, کیونکہ اس نے وہاں پر ان ڈرگ ڈیلروں سے سن لیا تھا کہ معاملات کہاں سے آتے ہیں, کدھر سے جاتے ہیں, آئیڈیا ہو جاتا ہے. تو اس نے یہ وہاں سے شروع کر دیا. اب اس کو بٹ کوائن کا ڈیلر کہاں سے ملا اور اس نے ڈارک ویب یہ سارے معاملات کیسے کیے. اب ارغمان کا رابطہ ہوتا ہے محمد عاقب اور طاہر نامی لڑکے سے جو کہ لاہور کے ہیں. اب جو عاقب ہے وہ اللیگل بٹ کوائن کا وہ ایکسچینج کا دھندا کرتا ہے. اچھا, پہلی بار جو رقم بھیجی گئی وہ 4,70,000 روپے اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کے تھرو بھیجی گئی, اور جو بینک اکاؤنٹ کا ٹائٹل ہے وہ محمد عمر کے نام سے ہے. اب وہ محمد عمر کون ہے؟ محمد عاقب کا چھوٹا بھائی. اچھا, ایکسچینج والے یعنی انہوں نے بھیج دی. جی, ان کا چھوٹا بھائی. یہ 2019 کی بات ہے. 4,70,000 روپے اس لڑکے کے پاس کہاں سے آئے؟ یہ انہی لوگوں کے ساتھ, احتشام لوگوں کے ساتھ مل کر یہ آگے بھی سپلائی کرتا تھا. کسٹم حکام نے جب تفتیش اور زیادہ کی تو ارغمان کے واٹس ایپ پر کراچی کے پوش ایریے کے لوگ ملے جو اس سے ویڈ لیتے تھے. اچھا, تو کسٹم حکام یہاں پر حیران ہو گیا کہ یہ بات 2017 سے لگی ہوئی ہے اور ہم ابھی اس کے اوپر پہنچ رہے ہیں 2 سال بعد. اچھا, ایک بات آپ کو بتاؤں, ارغمان بڑا چلاک تھا. چلاک اس وجہ سے تھا کہ جس بھی جہاں سے بھی جو پارسل منگواتا تھا اس پارسل کے اوپر جو ایڈریس لکھتا تھا, جب حکام نے پتہ کیا وہاں پر خالی پلاٹ تھا. اچھا, وہاں پر مکان ہی نہیں تھا. ایڈریس جہاں پر ایڈریس تھا وہاں پر مکان ہی نہیں تھا. یہ اتنا چلاک تھا. یہ خالی پلاٹ کے سامنے جو 18C کا جو مکان تھا, یہ کوریئر کے نمائندوں سے بات کرتا تھا اور ان کو وہاں پر جب بلاتا تھا تو وہ ادھر سیڑھیوں پہ بیٹھا ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا ہاں بس ٹھیک ہے یہ مجھے دے دے سامان, اور وہ کوریئر منگوا لیتا تھا. اب یہ اتنے پاورفل لوگ کیسے ہوئے؟
جنہوں نے 2 ارب روپیہ دینے کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم 2 ارب روپیہ دیں گے مصطفیٰ کے گھر والوں مصطفیٰ کے گھر والوں ان کو آفر کیا. اب دو سیکشن 2 ہیں. ایک تو ڈرگ ہے, وہ تو سب کو سمجھ آ رہا ہے, ٹھیک ہے کہ یہ انٹرنیشنل یہ سارے معاملات کیسے ہوئے ہیں. بیچ میں ایک مسئلہ آ رہا ہے لڑکی کا, جہاں پر ان دونوں کی آپس میں لڑائی ہوئی. لیکن ارغمان, جس دن ارغمان نے کوئی پارٹی کے بعد بیٹھے ہوئے تھے, کوئی ایسی بات کی تو مصطفیٰ نے ایک ایموجی بھیجی اچھا واٹس ایپ پر, اور وہ ایموجی کیا تھی؟ چھیلا ہوا کیلا, اچھا جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ کیلا کھا گیا. کیلا کھا گیا. وہ چھیلا ہوا کیلا جب ارغمان کو بھیجا, ارغمان کو بڑی تپ تھی. ٹھیک ہے, جب ارغمان کو اس چیز پہ بڑا غصہ تھا تو وہ یہ چیز سوچ رہا تھا کہ میں اس کو کسی نہ کسی طریقے سے رگڑا لگاؤں گا. اب ایک دن ارغمان نے اس کو اپنے گھر بلا لیا. جب گھر بلایا تو ارغمان کے پاس ایک لڑکی پہلے سے موجود تھی اور وہاں پر دھندا چل رہا تھا. ارغمان ٹن تھا. مصطفیٰ جب وہاں پر پہنچا تو ارغمان اس ٹائم نشے میں ٹن تھا, تو وہ جیسے ہی وہاں پر پہنچتا ہے تو لیکن اس کی اتنی کوئی بات چیت نہیں ہوئی. لیکن ارغمان یہ دیکھ رہا تھا کہ مصطفیٰ آیا ہوا ہے, اتنا تو ہوش میں تھا. اس نے وہاں پر کوئی اختلافات کی بیس پہ یا کوئی بھی بات ہوئی ہے تو اس نے اس کے سر پہ نا ایک لوہے کا راڈ مارا. گیم یہاں پر ختم نہیں ہوتی. جب اس کو لے کر گیا کہ میں اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں مصطفیٰ کو, یہ ہب کے راستے بلوچستان ہب پہنچا وہاں پر. بالکل. اور اس نے گاڑی جلانے کا فیصلہ کیا اور اس نے وہاں پر جا کر گاڑی جلا دی. گاڑی جلانے کے بعد یہ 3 گھنٹے مسلسل چلتا رہا. اس کے ساتھ ایک اور بھی لڑکا, شیراز, جو ابھی اپنے بیانات سے مکرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہاں, یہ اس کو بول بھی رہا ہے. اچھا, تو وہ شیراز صاحب جو تھے وہ اس کے ساتھ تھے. یہ ایک ہوٹل پہ آتے ہیں چلتے چلتے, وہاں پر پوچھتے ہیں کہ کراچی کی بس کب ملے گی. 8 بجے ہوٹل والوں نے کہا کہ 8 بجے آپ کو کراچی کی بس ملے گی, آپ یہاں پر کھانا کھائیں, مسجد میں سو جائیں. یہ جب وہاں پر سو جاتے ہیں, ان دونوں کی آنکھ لگ جاتی ہے, یہ دونوں بس مس کر دیتے ہیں. اچھا, جب بس مس ہوتی ہے تو یہ 3 گھنٹے لیٹ جب اٹھتے ہیں تو پھر انہوں نے سزوکی والے سے بات کی, جس نے ان سے 3000 روپیہ لیا اور اس کو کراچی چھوڑا. یہ ایک بہت بڑا ایک گینگ ہے اور انٹرنیشنل گینگ ہے. اگر اس چیز کے اوپر اور بھی تفتیش کی جائے تو بہت زیادہ پروف آپ کے سامنے آئیں گے. اچھا, بہت زیادہ اس میں بندے مزید نکل آئے ہیں. وہ ایک ایکٹر ہیں, ان کے بیٹے سیر حسن ہے, وہ آ گئے. مجھے یہ بتائیں, اتنے ٹائم سے یہ چیز آپریٹ ہو رہی تھی, کیا پولیس کو, کیا کسٹم کو, ان کو پہلے نہیں پتا چلا اتنے سال یہ دھندا چلتا رہا ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ پاورفل لوگ جتنے بھی ہیں نا, یہ خرید لیتے ہیں. سمجھ گئے میری بات کو؟ میں سمجھ. یہاں پر بال بکتا رہا ہے, مال چلتا رہا ہے اور رادھا ناچتی رہی ہے. بالکل. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ایک ایماندار افسر جس نے آ کر پکڑ لیا اور اس نے کوئی سودا نہیں ہونے دیا اور اس نے دبوچ لیا, اس سے پہلے کیا ہمارے انٹیلیجنس ایجنسیز, کسٹمز, یہ سارے, ان کو کوئی عقل نہیں تھی؟ یہ پاگل ہے کہ جو ہے نا پروٹین کے ڈبے میں سپلائی ہو رہی ہے, سب کچھ سپلائی ہو رہی ہے, ڈارک ویب بٹ کوئن سے جو ہے نا پیمنٹ دی جا رہی ہے. بالکل پتہ خیر ان سب کو ہوگا. دوسری بات یہ کہ ارمغان کے گھر سے 2 ارب کی مشینری برآمد ہوئی ہے جس میں وہ بٹ کوئن کی مائننگ کر رہا تھا. اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیں, 2 ارب کی مشینری ہے. جب یہ لاہور میں, جب اس نے محمد عاقب نامی لڑکے سے ایکسچینجر شروع کیا تھا یہ بٹ کوئن کا, اس بندے نے اس کو ٹرین کر دیا تھا. پہلی بار جب اس کی پیمنٹ ہوئی, 4,70,000 روپے کی پیمنٹ ہوئی اس کی, تو آپ اندازہ لگائیں اس نے اس ٹائم ہی سوچ لیا ہوگا کہ یہ پاورفل بندہ ہے, پیسہ ہے اس کے پاس. تو ارغمان یہاں پر
कराची के पोश एरिया में खेलता रहा, लोगों की ज़िंदगियों से खेलता रहा। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि व्यूअर से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आपके बच्चे अगर यूनिवर्सिटी पढ़ रहे हैं और वो लेट नाइट आ रहे हैं तो एक बात याद रखिए कि वो किसी न किसी चीज़ में मुलव्वस हैं। उस्मान साहब, एक बात मैं आपको बता दूं, दुनिया की हर बुराई मगरिब के बाद शुरू होती है, अंधेरे में शुरू होती है। ऐसा ही है। और ये अर्गमान के हिसाब के बिल्कुल सामने है। बिल्कुल। तो इसने घर में अंदर एक कॉल सेंटर बना रखा था, फिर घर के अंदर इसने गार्ड्स रखे हुए थे, बड़े बड़े गेट्स थे लोहे के। तो ये सब कुछ उस एरियाज में लोगों को नजर नहीं आया। देखिए, गाड़ियां थी, पैसे का रेल फैलता, लाइफस्टाइल था, देखने वाले तो देखते। मैं आपको एक पोस्ट सोसाइटी पिंडी इस्लामाबाद की बात कर लेता हूँ, नाम नहीं लूंगा। एक घर में क्या हो रहा है, दूसरे घर में क्या हो रहा है, किसी को कुछ पता है? नहीं पता होता। ये मैंने खुद देखा है, आप भी देख रहे हैं। एक घर में फौत की हुई, दूसरे घर वालों को पता ही नहीं है, वो अपनी गाड़ियों में म्यूजिक लगा के वो जा रहे हैं। वो तो जब टेंट नजर आए, 2-4 बंदे नजर आए, तभी पता चलता है। वो पूछ लिया, हाँ जी क्या हुआ, ये क्या मसला है। लेकिन यही चीज डिफेंस के अंदर हो रही थी, किसी को क्या पता है? बिल्कुल। उसमें ये एक्टर्स के बेटे, ये सारे मुलव्वस, सारे एलीट क्लास मुलव्वस, सारी एलीट क्लास थी। जी हाँ। अब मुस्तफा भी ड्रग डीलर था। देखें, मेरी बात सुने, वो सरायकी की एक मिसाल है कि सुक्के नाल सीने भी सड़ गए। आपको क्या लगता है कि मुस्तफ़ा नहीं करता होगा? करता होगा, जो जाहिर बात है, ऐसे लोगों का उठना बैठना। लेकिन एक चीज़ मैंने जो ज़राए से, मतलब मुझे ये इन्फॉर्मेशन है, मुझे नहीं लगता कि ये अकेले ये चीज़ मंगवाता होगा, बिटकॉइन के ज़रिए, डार्क वेब के ज़रिए ये चीज़ मंगवाता होगा। मुस्तफ़ा की मैं बात करूँ, वो ये नहीं कर सकता था, वो अरमान ही करता, वो अरमान कर सकता था, क्योंकि अरमान बहुत एक्टिव था, वो बहुत तेज था। जिस तरीके से उसने ये चीज सीखी, उसने इसको ट्रांसफर नहीं की। ऐसा ही है। अगर करता तो मुस्तफा इसके बिल्कुल बराबर आ जाता। बिल्कुल। जाहिर बात है, इतने कम टाइम में इतना पैसा कमाना, आपको पता है 4 लाख 5 लाख की आप वीड मंगाते हो ना, तो वो आपकी यहाँ पे ना कोई 25-30 लाख की बेच जाती। एक बात मैं आपको बताऊं, वो जो वीड थी, कस्टम हुकाम ने जो चेक किया, वो इंतहाई प्योर वीड थी। अच्छा। जो कि पाकिस्तान में है ही नहीं। उस वीड के अंदर अगर ये चीज कोई और भी मिला के आगे बेचते रहते, तो अगर वो 500 ग्राम है तो ये 1000 ग्राम तो पक्का कर देते उसको। और ये इन्होंने यही किया है। और इसमें ये सिर्फ वीड नहीं आती रही, और भी काफी मंशियात आती रही। हमें तो नाम भी नहीं आते, हमें तो नाम भी नहीं आते इस चीज के, कोकेन है और काफी सारी हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट फ़हीम सदीकी साहब हैं, इन्होंने बहुत बहुत ज़बरदस्त एक रिपोर्ट जो है ना वो जारी की है इनके बारे में। अच्छा। तो अरगमान बहुत पावरफुल है, और मैं आपको एक बात बताता जाऊँ, ये बहुत जल्द बाहर हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। हालांकि अरमगान लोगों ने ऑफर भी की, उसके वालिद ने 2 अरब की। मुस्तफ़ा के घर वाले बोल रहे हैं हमने पैसे नहीं लेने, वो भी खैर अच्छी फैमिली से हैं, ये नहीं है, तो पैसे की इनको ज़रूरत भी नहीं है। क्या ख्याल है? मुझे नहीं लगता छूट पाएगा इतनी जल्दी। देखिए, मेरी एक बात याद रखिएगा, अभी मामला गर्म है, अभी कोई इस मामले के बारे में नहीं सोचेगा। ऐसा ही है, माल के बारे में, ठीक है। अच्छा, एक तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जिसने अरमगान का साथ दिया था, उसको हटा दी गई, सस्पेंड करके गिरफ्तार भी कर दिया। मैंने आपको क्या कहा था पहले, यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि बीच में कुछ लोग मुलव्वस थे। बिल्कुल। एक अमानतदार बंदा आया, उसने इसको दबोच लिया, ठीक है। वो जो इन्वेस्टिगेटिव जो इंस्पेक्टर था, जो इन्वेस्टिगेशन इसकी कर रहा था, उसके शिराज के साथ भी मामला थे। अच्छा। जी हाँ, ये बड़ी एक लंबी स्टोरी है। अच्छा। अब आप एक बात का अंदाज़ा लगाएं कि आपको क्या लगता है कि अरगमान का वालिद इस चीज़ में शामिल नहीं होगा? शामिल है, उसको 110% शामिल होगा। उसके नाम पे पार्सल आते रहे हैं, नाम पे आते रहे, और वो एग्री करता है। वो कहता है जी मैं पॉप स्टार था, मैं नशा करता था, मेरा बेटा भी करता है, उसको नशा दो। वो तो मानता है इस चीज़ को। आपने आज अगर उसकी एक वीडियो देखी हो तो वो कहता है कि मेरे बेटे को जो लितर मार के इन्होंने फर सब कुछ बुलवा दिया है, ये तो पुलिस कुछ भी करवा सकती है, देख ले। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी एक बात याद रखिएगा कि इंसान होशो हवास में और मार खाने के बाद जो कुछ भी बोलता है, दोनों मुख्तलिफ होती है। ऐसा ही है।
باقی دیکھیں فردر کیا ہوتا ہے، لیکن یہ کیس بہت الجھا ہوا کیس ہے، الجھا اور گندا ہونے جا رہا اور اس میں منشیات ہے. اور سب سے حیرت کی بات یہ کہ پاکستان کے اندر مائننگ ہو رہی تھی اتنی بڑی تعداد میں بٹ کوائن کی، جو کہ ٹوٹلی انلیگل ہے. سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے ایک رپورٹ پڑھی ہے، کراچی کے اندر 42 ٹن سالانہ چرس پی جاتی ہے. یہ میں آپ کو اتھینٹک رپورٹ بتا رہا ہوں. جو پہلے نمبر پہ ہے وہ کون سا شہر ہے؟ وہ نیو یارک ہے، اچھا، جس کے اندر 52 ٹن سالانہ چرس کا استعمال کیا جاتا ہے. آپ کا کراچی دوسرے نمبر پر ہے چرس کے لحاظ سے. دوسرے نمبر پہ؟ جی. تیسرے نمبر پہ 36 ٹن دلی میں پی جاتی ہے. کراچی میں اتنی ڈرگز استعمال ہو رہی ہے. یعنی کراچی سیکنڈ نمبر پہ، سیکنڈ نمبر پر ہے. جی ہاں. اگر آپ ملک وائز کنٹری وائز بات کرتے ہیں، مراکش دنیا کا پہلا ملک ہے جہاں پر ویڈ سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے. اچھا. جی ہاں، جہاں پہ 70 ٹن ہوتی ہے. اچھا جی. لیکن وہ ممالک وہ ویڈ اگر بیچتے ہیں نا، تو وہ ایک بات یاد رکھیں کہ وہ ٹیکس لیتے ہیں. ہاں، وہ ٹیکس لیتے ہیں. ٹیکس لیتے ہیں. پاکستان میں ٹیکس بھی نہیں ہے، پھر بھی آپ یہ دیکھیں یہاں پر تو روک تھام ہے، وہاں پر روک تھام نہیں ہے. اب آپ اگر آپ نیو یارک میں بیٹھ کے چرس پیتے ہیں تو وہاں پہ آپ ٹیکس دیں گے، آپ کو پکڑا نہیں جائے گا. لیکن پاکستان تو انلیگل ہے. انلیگل ہے. انلیگل ہونے کے باوجود 42 ٹن آپ کے کراچی شہر میں استعمال ہو رہی ہے. اور سب سے زیادہ نمبر جو ہیں وہ آپ کے پوش ایریا مینز ڈیفینس پہ غریب بندہ تو افورڈ بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا. بالکل. اچھا، یہ کہا یہ جاتا تھا، ہم پہلے سنتے تھے کہ کراچی کے اندر سب سے اچھی جو چرس ہے نا وہ تھانے سے ملتی ہے. تھانے سے ملتی. دھندا ہے پر گندا ہے، دھندا چلتا رہے گا، بچے خراب ہوتے رہیں گے. اور یہ تو ارمغان نے قتل کر دیا جس کی وجہ سے یہ چیز سامنے آ گئی، ورنہ کتنے سال. اس کے علاوہ کتنے کیس ایسے پڑے ہیں جو پیرنٹس جو ہے نا وہ ڈر کی وجہ سے وہ نہیں کر رہے ہیں. بالکل. یہ بھی نہ پکڑا جاتا، اگر یہ قتل نہ ہوتا مصطفیٰ تو یہ بات سامنے نہیں آنی تھی. اور آج یہ بندہ جو ارب پتی ہے کل کو کھرب پتی ہوتا 2 سال. 36% گرلز کراچی میں نشہ کرتی ہیں. یونیورسٹی کالجز کی بچیاں، تو یہ زیادتی نہیں ہے. دیکھیں پیرنٹس کو بھی دیکھنا ہے نا، آپ کس جگہ پہ بھیج رہے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کبھی بھی ایک کہاوت ہے کہ کسی چھوٹے گھر کی بہو کو بڑے گھر میں نہیں لانا چاہیے، وہ آ کے گھر کا سارا سسٹم توڑ دیتی ہے. کیوں؟ ریزن یہ ہے کہ اس کی سوچ چھوٹی ہوتی ہے. جب ایک چھوٹے گھر کی ایک بچی جب جاتی ہے یونیورسٹی جاتی ہے، وہ وہاں پر جا کر ایلیٹ کلاس کے ماحول کو دیکھتی ہے تو وہ بدل جاتی ہے، رنگ بدل جاتے ہیں. میں ایسی فیملی کو جانتا ہوں، ایک ایسی لڑکی کو جانتا ہوں جو میری یونیورسٹی کی تھی. گھر سے جب وہ آتی تھی اس نے ٹوپی والا برقع پہنا ہوا ہوتا تھا. اچھا. اور جب وہ یونیورسٹی میں ہوتی تھی اس کی شرٹ جینز کے اندر ہوتی تھی. اب وہ ایک ایسے ایریے سے تھی جہاں پر گرلز کبھی بھی جینز کا تو سوچ ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں وہ حرکات. اب دیکھیں میری بات سنیں، میں آپ کو وہی بات چھوٹی بہو والی بات میں نے آپ کو بتائی ہے. ارغمان 2012 میں 2013 میں جب بی کام کر رہا تھا، پرائیویٹ جاب کر رہا تھا، وہ ارب پتی کیسے بنا؟ پرائیویٹ پارٹیز میں گیا، وہاں سے کلائنٹس بنے. یہی چیز ہے. ایلیٹ کلاس میں گھسا، وہاں سے دوست اس نے دیکھے، اس کی سوچ تھی، پیسہ کمانے کی طلب تھی، 2 یار بنائے. پہلے خود پیتے پیتے چیز سسٹم کو سمجھا، پھر اس کے بعد خود خریدی، ان پہ بیچی، سسٹم چلتا گیا. یہاں پہ پیمنٹ کرنی تھی ڈارک ویب پہ بٹ کوائن کے تھرو، اس نے اپنی بٹ کوائن کا سسٹم لگا لیا، اپنی مائننگ کرتا تھا. جو بٹ کوائن نکلتے تھے اسی والیٹ سے وہ ٹرانسفر کرتا تھا باہر. اچھا، اس کے کزن ساتھ تھا، وہ کزن کو اس کا والیٹ تھا باہر، یہ ساری بٹ کوائن بنا کے اس کے والیٹ میں ٹرانسفر کرتا تھا. پھر جس کو پیمنٹ کرنی ہوتی تھی اس کو بتاتا تھا یار آپ اس کو کر دو، فلاں کو کر دو. اب اس کزن کو بھی ہر ایک چیز کا آئیڈیا ہوگا کہ کیا سارا اس کو آئیڈیا ہوگا، لیکن وہ باہر بیٹھا ہے، چل رہا ہے. سسٹم نہیں رکے گا، سسٹم چلے گا. ایک نہیں کئی ارمغان پیدا ہوں گے. کتنے ہیں آپ کو یاد ہے؟ شارق جتوئی کا کیس. ہاں بالکل یاد. کہاں ہے وہ؟ ختم ہو گیا. شاہ نام کا لڑکا کراچی کا حسین ترین لڑکا تھا. بالکل. کدھر ہے وہ؟ اس کی بہن کو چھیڑا گیا، پھر بعد میں اس کو مار دیا گیا، ختم ہو گیا وہ کیس. وہ بھی بڑی تگڑی فیملی سے تھا. اور اس میں کتنا پیسہ لگایا.
शज़ेब की फैमिली को कितना पैसा दिया शाहरुख जतोई ने? क्यों? मिनिस्टर का बेटा था वो। मिनिस्टर का बेटा। अब आपको क्या लगता है कि अर्गमान पकड़ा गया, उसके वालिद के माथे पे बल भी नहीं है, टेंशन नहीं है, बदमाशी टेंशन कर ही रहे नहीं हैं। है। वो तो आके पुलिस को सुना के जाता है, इदारों को सुना के जाता है, जज को सुना के जाता है, जज को सुना के जाता है। कहते हैं जज ने पैसे लिए हुए हैं, पैसे लिए हुए हैं, जी हाँ। और ये कहते हैं मेरे बच्चे को नशा दो। गरीब बंदा जज के सामने, मैं कहता हूँ ऊंची आवाज में बात ही नहीं कर सकता। सर जी घुस ही नहीं सकता जज के चैम्बर में नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और मेरी सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए अगर आपके बच्चे कहीं पे यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो खुदा के लिए उनके ऊपर नजर रखें, वरना कल को आप भी पछताएंगे। पछताएंगे। बहुत शुक्रिया शुएब साहब, बहुत टाइम हमने आपका लिया। थैंक यू। व्यूअर्स, कमेंट सेक्शन में आपने बताना है आज की वीडियो के बारे में आपको कैसी लगी, और किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।